اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لطیفہ نمبر 13 شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت۔ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا قصہ یہ ہے کہ حضرت شیخ محمد عارف بن حضرت شیخ احمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عمر تھے، اس لیے بہترائی کے لیے ان کی طرف جڑے نہ تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی دوسری جگہ بیعت کریں۔ ہر بار جب وہ کسی دوسری جگہ جڑنے کا ارادہ کرتے تو حضرت شیخ العالم احمد عبد الحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ سامنے آتی اور فرماتے کہ تو ہمارا ہے، کسی اور جگہ مت جا، یعنی تیرا باطنی اور روحانی حصہ ہمارے پاس ہے، کہیں اور جا کر بیعت کرنا بیکار ہوگا۔ بہت زیادہ اصرار ہونے کے بعد لاچار ہو کر حضرت قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آ گیا کہ ان کا حصہ یہی ہے، لیکن عالم ظاہری میں کسی کے ہاتھ پر بیعت تو کرنی ہی چاہیے۔ اس وقت حضرت شیخ العالم شیخ احمد عبد الحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ پیر بجسم ظاہری تشریف لائے اور فرمایا، کیا تجھے اب بھی شبہ ہے؟ ہمیں مردہ سمجھتا ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری ملک ہے۔ اور اسی وقت اپنے پوتے شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی سے مرید ہوئے۔ حالانکہ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، اس کے باوجود بھی آپ حضرت قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ لطیفہ نمبر 14 حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے روزائے حضرت شیخ العالم احمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی خانقاہ کی جاروب کشی یعنی جھاڑو کے ذریعے صاف صفائی کرنا، ایندھن کی فراہمی یعنی روزانہ لنگر وغیرہ بنانے کے لیے آگ کا سامان جمع کرنا اور صفائی کی پوری خدمت اپنے ذمہ لے لی تھی، اور ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ چلہ کشی اختیار کر لی تھی۔ جب آپ کو بنا کچھ کھائے پیے کافی وقت گزر گیا اور اندرونی آگ بھڑک اٹھی تو خون جاری ہو گیا، جو سانس نکلتا اس سے جلے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس شعر کی حقیقت کا ذاتی طور پر معائنہ و مشاہدہ کیا ہے۔ دانه سوزی بر نیاید بوی عود، پختواند کین سخن ہر خام نیست۔ یعنی یہ بات پختہ اور تجربے کار آدمی جانتا ہے کہ عود کی خوشبو اس کو جلائے بغیر نہیں آتی، اس لیے کہ یہ ناتجربے کار آدمی کا کام نہیں ہے۔ یعنی تحصیل اور عرفان حق کے لیے عشق کی آگ میں سوہاتا اور کباب بننا بہت ضروری ہے۔ آخر کار آپ کے شیخ نے سمجھ لیا کہ یہ جوان عشق کی آگ میں جل چکا ہے۔ آپ کی حالت دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ جان جسم سے نکل جائے گی۔ آگ سر میں سے نکلتی ہوئی محسوس دیتی تھی۔ سردی کا موسم تھا، برف پڑ رہی تھی۔ چند برتن ٹھنڈے پانی کے سر پر ڈالنے سے سر میں ٹھنڈک نہ پیدا ہوتی، بلکہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی جیسے گرم برتن پر پانی ڈالنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ کافی دیر تک سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے کچھ ٹھنڈک پیدا ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کو ٹھنڈے پانی اور شربتوں کا استعمال کرایا گیا اور سخت ریاضت سے روکا گیا تاکہ آپ جانی نقصان سے بچے رہیں۔ ہاں، اللہ کو چاہنے والوں نے اس کی راہ میں اپنے نفس سے جنگ کی ہے۔ حضرت قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے، تا نشود مغز سر زیر پا، کی برسد کس به تر کبریا، هم برسی نیز اگر احمدی،
سهل شده رنج تو یا مرحبا. یعنی جب تک کھوپڑی سے بھیجا نکل کر پاؤں میں نہ آ جائے اللہ کے در پر نہیں جا سکتا. اگر تو احمدی ہے تو تو بھی پہنچ جائے گا. مبارک ہو تیری مشکل آسان ہو گئی. لطیفہ نمبر 15. حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا قصہ. حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا قصہ بھی عجیب ہے. حضرت قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بیوی بچوں کے جھنجھٹ میں پڑنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا. پکا ارادہ کیے ہوئے تھے کہ اکیلی زندگی جنگلوں، وادیوں اور بیابانوں یعنی سنسان اور اکیلی جگہوں میں گزاریں گے، اور مریں گے تو ایسی جگہ کہ کسی کو نام و نشان تک نہ معلوم ہوگا. آپ کی یہ کیفیت تجرید و توحید کے باعث تھی، یعنی اپنی خودی اور ما سوا اللہ سے دور ہونے اور حق کی خودی میں مل جانے کی کیفیت رکھتے تھے. منقول ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم تجرید و توحید کی شورش اور غلبے یعنی اس کے رنگ کی وجہ سے چند بار ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے تاکہ خود کو پہاڑ سے گرا کر پارا پارا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر لیں اور بے نام و نشان ہو جائیں. لیکن جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حفاظت کرتے تھے. مختصراً چونکہ شادی اور اولاد ازل ہی سے مشیت ربی سے آپ کے لیے مقرر تھی، اس لیے اس کے آثار بھی ظاہر ہو گئے. حضرت شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں. بڑی صاحبزادی ایک سیدزادے سے بیاہی گئی تھیں، مگر یہ شادی ناموافق رہی. کہتے ہیں وہ سیدزادہ شراب پینے والا اور گنہگار تھا، جبکہ صاحبزادی نیک اور عبادت گزار تھیں. اس ناکام شادی کے بعد سے بندگی کلثوم جو لڑکیوں کی والدہ ہیں، انہوں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ دوسری لڑکی کی شادی وہاں کریں گی جہاں کے لیے حضرت مخدوم العالم شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیں گے. پھر حضرت بندگی کلثوم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ سما سن رہے ہیں اور حضرت کا پاؤں شکستہ یعنی محتاجگی کی حالت میں ہے. شیخ احمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں اور فرماتے ہیں کہ کلثوم اس بچے کو اپنی گود میں لے لو اور پرورش کرو. جب وہ بیدار ہوئیں تو خود خواب کی تعبیر اس طرح لی کہ پاؤں کی شکستگی سے مراد یہ ہے کہ یہ بچہ درویش کامل ہوگا اور حق کے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جائے گا، اور شکستہ پاؤں مسلح کی زینت بنے گا. گود میں لینے اور پرورش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچی اس کے عقد یعنی نکاح میں دے دی جائے. اس خواب کی بنا پر تحریک رشتہ شروع ہوئی. ان دنوں حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، ان کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی. اس وقت آپ کپڑے دھونے کی غرض ہی سے گئے ہوئے تھے. ایک کنیز جس کا نام مریم تھا، اس کو حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تاکہ آپ آ کر بچے کے کان میں اذان دے دیں. اس وقت اس کنیز نے آپ سے شادی بیاہ کرنے کی بات چھیڑ دی. ادھر حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو حد سے زیادہ بیداری یعنی اکتاہٹ تھی. وہ چاہتے تھے کہ خلق سے ایک طرف ہو کر بس اپنے دوست یعنی اللہ رب العزت کے ہو رہیں. اپنی شادی بیاہ کی بات تک سننے کو تیار نہ تھے. پیر کے گھر میں آئے اور بچے کے کان میں اذان دی اور اپنے پیر کے حضور میں اپنی شادی نہ کرنے کے بارے میں بھی اظہار کیا. انہوں نے فرمایا، میاں تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں آپ کے ہاتھ کا ڈھیلا ہوں، آپ سالم یعنی صحیح رکھیں یا توڑ دیں، آپ کی مرضی ہے. شیخ محمد جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، اگر رب کائنات کی مرضی اور رضا ہی میں تمہاری زوجیت یعنی نکاح منظور ہے تو ایسا موقع کہاں ملے گا کہ یہ ضعیفہ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بہن
شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اور قطب عالم شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی ہیں۔ اس پر حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور قسمت میں تھا تو اس لیے شادی ہو گئی۔ شادی کی رات کو شادی کا جوڑا یعنی لباس حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے گھر بھیجا گیا۔ اس وقت بھی حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کے گھر میں آب کشی یعنی کنویں میں سے پانی نکالنے کا کام، جاروب کشی یعنی جھاڑو کے ذریعے صفائی کا کام اور دوسرے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ آپ کے والد کے گھر سے چند آدمی آئے اور آپ کو پکڑ لے گئے، غسل کرا کر دلہا کا لباس پہنایا۔ خلق خدا یعنی لوگوں میں دھوم مچ گئی کہ دیوانے کی شادی ہو رہی ہے۔ بے حد لوگ جمع ہو گئے۔ نکاح کے بعد آپ کو دلہن کے گھر لے جایا گیا اور ہندوستان کے رواج کے مطابق جلوہ یعنی منہ دکھائی کی رسم شروع ہوئی۔ ڈھومنی نے گانا شروع کیا، مکھ کھول دلہا شہ دیکھا لوری، اس گھونگھٹ کی کارن شہانہ مروری۔ ہندی کے ان اشعار پر حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو حال و وجد طاری ہو گیا۔ عشق حقیقی کی گرمی بڑھ گئی، تخت عروسی سے گر گئے اور وجد و رقص کرنے لگے۔ شادی کے کپڑے اس وقت پارا پارا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کسی سوختہ عشق نے کیا خوب کہا ہے، تاقیم کے بغیر خدا جفت نگردیم، تاقیم کے بغیر خدا جفت نگردیم، زوجیت و شہوات و ہوا را نشناسیم۔ یعنی ہم فرد واحد ہیں، یعنی ایسا انسان جو اکیلا ہو، خدا کے سوا ہمارا کسی سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم ہوش نفس سے آشنا نہیں ہیں، یعنی نفس کے چنگل سے آزاد ہیں۔ اس وقت لڑکی کی والدہ بندگی کلثوم کو عورتیں برا کہنے لگیں۔ کہا اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر کیوں دیوانے کے ہاتھوں میں دے دیا؟ حضرت کلثوم نے جواب دیا، خدا کا فیصلہ یہی تھا، کیا کیا جا سکتا ہے۔